علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، دنیا دارالعمل ہے۔ دنیا کے بارے میں ایک مومن کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ان کے لیے عشرت کا دار نہیں بلکہ ان کے لیے دارالامتحان، امتحان گاہ اور دارالعمل ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا میں جگہ جگہ قید ہے، بندش ہے، رکاوٹیں ہیں۔ وہ خدا کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کے لیے حدود و قیود ہے تاکہ وہ من مانی زندگی نہ گزارے۔ شریعت کے حدود میں رہ کر وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اس کے برعکس ایک کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کے سامنے بندش اور رکاوٹیں نہیں ہے۔ اس کا نظریہ دنیا کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عیش کدہ اور تفریح گاہ ہے۔ جس قدر چاہو اور جیسے چاہو عیش کے ساتھ زندگی گزار لو اور اس کے مادی فوائد کو حاصل کر لو۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء اور اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ ایک مومن کو اور خدا پر ایمان اور یقین رکھنے والے شخص کو ایک پابند آئین زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اسے اپنی خواہشات اور جذبات اور من چاہی زندگی پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور شریعت کے حدود اور اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی کے سارے امور انجام دینا پڑتا ہے اور رائے حق کی مشکلات، دشواریوں اور کٹھنائیوں کو جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ خدا کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور اتباع میں جکڑا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا عیش و عشرت اور مستی و تفریح کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں اگر اس نے ایک ذمہ دارانہ اور اطاعت شعارانہ زندگی گزاری تو اسے ابدی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں لازوال نعمتوں کا حقدار اور مستحق ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا جو دارالاصل دارالعمل ہے، ہم یہاں پابند عہد ہیں کہ عمل صالح کے ذریعے اپنی زندگی کو سنواریں، کیونکہ آخرت جو دارالجزا ہے، اس میں جنت اور جہنم کا خدائی فیصلہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو ہی سامنے رکھتے ہوئے ہوگا۔ یہ خاکی انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نہ نوری یعنی جنتی ہے اور نہ ہی ناری یعنی جہنمی ہے، بلکہ یہ اپنے عمل سے نوری اور ناری بنتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہدایت دے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، تمام مسلمانوں کی جان، مال، اہل و عیال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو تو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی تو حفاظت فرما۔ ظالم حکومتوں کا، ظالم حکمرانوں کا خاتمہ فرما، ان کے شر سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ان کے مقاصد کو ناکام کر دے۔ یا اللہ، مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔